ایک عظیم فوجی کمانڈر جس کی موت پر یورپ نے جشن منایا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا، شراب پیتے رہے اور کہتے رہے اب کسی کا خوف نہیں۔ اس دوران ایک شخص نے کہا اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لی تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجب منصور تھے۔ تاریخ اس کا تذکرہ کرتی ہوئی کہتی ہے جب کمانڈر حاجب منصور کا انتقال ہوا تو یورپ میں جشن منایا گیا۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفانسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھا اور اس پر اپنی بیوی کو لے کر سویا، اور شاید زندگی میں پہلی بار بلا خوف سو گیا کیونکہ منصور مٹی کے نیچے سو چکا تھا۔ اس موقع پر الفانسو نے کہا آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم یہ قبر والا سانس لے تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر الفانسو نے غصے سے تلوار نکالی تو اس کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کا نام سن کر بھی ہم کانپتے تھے آج ہم سب اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اب بھی اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ حاجب منصور 326 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکار کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قرطبہ شہر کی پولیس کا افسر بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا، یہاں تک کہ گورنر بن گیا اور 50 جنگوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی، کبھی کسی شکست سے آشنا نہیں ہوئی۔ منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلم قائد کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی فتح لیون کی جنگ ہے جس میں آپ نے یورپی اتحادی فوج سے لیون میں ٹکر لی، وہ عبرتناک شکست دے کر کئی ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قیدی بنا لیا۔ فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ منصور ہر معرکے کے بعد اپنی وردی میں لگی غبار کو جھاڑ کر جمع کر کے رکھتا تھا اور یہ وصیت کر رکھی تھی جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو ان کے ساتھ دفن کیا جائے، تاکہ اللہ جب روز محشر پوچھے کہ منصور کیا لائے ہو تو ان کے بارگاہ میں میدان جنگ کی مٹی پیش کروں۔ منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی سرحد پر ایک مہم کے دوران ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجب منصور کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔